أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ روزے کے بارے میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں کہ اسلام میں روزے کا مقام کیا ہے، روزے کی شان کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، اور نہ روزہ نہ رکھنے کی نقصانات کیا ہیں اور اس کے مضرات کیا ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، جہاں تک روزے کا تعلق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اسلامی واجبات میں سے، اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ۔ یہ فقہی ابواب میں ایک معتدبہ باب قرار دیا جاتا ہے جس میں روزے کے فوائد، روزے رکھنے کے فوائد، روزے رکھنے کی اہمیت، روزہ نہ رکھنے کی نقصانات پر تبصرہ کیا جاتا ہے، اس کے شرائط، اس کے قواعد، اس کے ضوابط بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر اسی طرح فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا۔ بات یہ ہے، ہر دین میں، ہر مذہب میں اور ہر سابقہ شریعت میں نماز بھی واجب رہی ہے، روزہ بھی واجب رہا ہے اور زکوٰۃ بھی واجب رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی کیفیت بدلتی رہی، اس کی نوعیت بدلتی رہی ہے۔ مثلا نمازیں کتنی تھیں؟ پر روایتوں میں ملتے ہیں کہ 50 نمازیں پہلی امتوں پر واجب تھیں، ہماری امت محمدیہ پر صرف 5 نمازیں واجب ہیں۔ اس طرح روزوں کی مقدار بدلتی رہی ہے، زکوٰۃ کی مقدار بدلتی رہی ہے، لیکن ہر دین و مذہب میں یہ خالق کائنات نے کسی نبی کی شریعت بھی جو بھیجی اس میں نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا اور اس میں زکوٰۃ بھی واجب تھی۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام میں وہی چیزیں واجب ہیں جو اکثر بیشتر پہلے بھی واجب رہی ہیں۔ لہذا روز کتب علیکم کا معنی یعنی واجب علیکم، خالق کائنات نے یہ چیز ہم پر واجب قرار دی ہے، اور واجب اس کام کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا اتنا ضروری ہو کہ اگر کیا جائے تو خالق کائنات جزا میں جنت عطا فرمائے، اور اگر ترک کر دیا جائے تو یہ باعث دخول جہنم بن جائے۔ لہذا روزہ رکھنا واجب ہے، اور یہ صرف واجب ہی نہیں کہ واجب ہے اس کی کوئی وجہ نہ ہو، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اسلامی احکام جو ہیں علل و مصالح پر مبنی ہیں، ان کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، راز ہوتے ہیں، رمزیں ہوتی ہیں۔ کوئی حکم ایسا بیکار نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی مادی یا روحانی یا جسمانی فوائد موجود نہ ہوں۔ تو روزے کو لے لیجیے، اس کے اندر اخلاقی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، اور ہر قسم کے اس میں فوائد اور عوائد پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روحانی اس میں فوائد کیا ہیں؟ خالق کائنات نے حضرت انسان کے اندر عقل بھی رکھی ہے، پیدا کی ہے، اور نفس امارہ بھی پیدا کیا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ نفس پر غالب رہے تاکہ آدمی اچھے کام بجا لائے، برے کاموں سے نو بدام اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے
کہ نفس انسان پر غالب آ جاتا ہے، آدمی کو برے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ماہ رمضان کا روزہ واجب قرار دیا تاکہ نفس کا تزکیہ کیا جائے اور عقل کو نفس پر غالب کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ تب ایک مہینہ جب آدمی محرمات سے دامن کو بچائے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ حرام کی طرف نگاہ کرے گا، جب اپنے آپ کا کنٹرول کرے گا تو مہینے کے بعد اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا برے کاموں سے دامن بچانے کا اور واجب کاموں کے ادا کرنے کا۔ تو لہذا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر روزے کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے عقل جو ہے غالب آ جاتی ہے نفس امارہ پر۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر جب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اگر پیاس لگی ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کتنی کوفت ہو رہی ہے۔ تو جن کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، جو مسلسل بیچارے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی پھر دل کھول کر غرباء و مساکین کی امداد کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانی ہمدردی کا نام ہی انسانیت ہے۔ جس آدمی کے دل و دماغ میں بنے نوع انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں، وہ بھوکے کو دیکھتا ہے تس سے مس نہیں ہوتا، پیاسے کو پیاس سے بلکتا ہوا دیکھتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک بیمار کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا، تو ماننا پڑے گا اس کے پہلو میں دل نہیں بلکہ پتھر کا کوئی ٹکڑا ہے۔ انسان وہ ہے کہ کسی دکھی انسان کو دیکھے تو بےتاب ہو جائے، کسی بھوکے کو دیکھے جب تک اس کی بھوک مٹا نہ لے اس وقت اس کو چین نہ آئے، کسی پیاسے کو دیکھے جب تک اس کی پیاس بجھا نہ لے اس کو آرام نہ آئے، کسی بیمار کو دیکھے جو علاج کرانے سے جو ہے عاجز ہے، جب تک اس کا علاج نہ کرا لے اس وقت تک اس کو نیند نہ آئے۔ اس کا نام ہے انسانیت۔ لہذا انسان صحیح معنی میں وہ ہے جس میں انس پایا جائے، جس میں محبت پائی جائے، بنی نوع انسان کے لیے خیر سگالی کے جذبات پائے جائیں۔ تو بہرحال روزے کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ علاوہ برین آدمی کو قیامت کی بھوک و پیاس کی روزہ یاد دلاتا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کی تپش سے بچ جائے، قیامت کی پیاس سے بچ جائے، قیامت کی بھوک سے بچ جائے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آج جو آدمی اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، خالق کائنات قیامت کے دن ان کو بھوک و پیاس سے محفوظ رکھے گا۔ الغرض اس کے اندر اور بھی فوائد ہیں اور بڑے عوائد ہیں۔ طبی طور پر دیکھا جائے تو آدمی سال بھر کھاتا ہے، سال بھر پیتا ہے، بے احتیاطیاں کرتا ہے جس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ماہ رمضان کا مہینہ خالق کائنات نے اس لیے مقرر کیے، روزے واجب قرار دیے تاکہ انسان کی فاضل رطوبتیں جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البطنۃ الراس کل داء، ہر بیماری کی جڑ شکم پوری ہے، شکم پوری ہے، شکم سیری ہے۔ آدمی زیادہ کھائے تو کوئی اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے جو دین کو دین بھی نہیں جانتے، حتیٰ کہ کمیونسٹ وہ بھی ان کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ سال میں کوئی فاقے رکھنے چاہیے، فاقہ کرنا چاہیے تاکہ فاضل رطوبتیں تحلیل ہو جائیں اور آدمی کی صحت بحال ہو جائے۔ اس لیے شریعت محمدیہ نے
سال بھر کھانے والوں کو، بے اعتدالی کرنے والوں کو ایک مہینے کے لیے پابند کر دیا کہ خورد و نوش میں اعتدال سے کام لیں، سن بھر نہ کوئی کھائیں نہ کوئی پئیں۔ اس لیے روزہ واجب قرار دیا گیا تاکہ آدمی کی صحت بحال ہو جائے۔ جس طرح یہ وارد ہے غالبتنا تو راس و کل دا، ہر بیماری کی جڑ شکم سیری ہے، شکم پوری ہے۔ اسی طرح روایات میں وارد ہے الحمیت و راس و کل دوا، کہ شکم سیری سے دامن بچانا، یعنی ذرا بھوکا رہنا، تھوڑا کھانا، یہ ہر قسم کی دواؤں کی سرتاج ہے۔ لہذا حدیث میں ہے کہ لوگ اگر کھانے پینے میں احتیاط کرتے، شکم سیری سے دامن کو بچاتے، اتنا پرخوری نہ کرتے تو ان کے بدن صحیح سلامت رہتے۔ اس لیے معصومین نے فرمایا کہ جب کھاؤ تو آپ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ اتنا نہ کھاؤ کہ سانس لینا دشوار ہو جائے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کی صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت بحال ہوتی ہے، اور سال بھر کھانے پینے میں آدمی جو بے اعتدالیاں کرتا ہے ان کے درمیان اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اور آدمی کئی امراض موذیہ سے اور مزمنہ سے اس کا دامن بچ جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ ہمیشہ جب کھاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بدن صحیح رہے تو پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو الغرض روزہ رکھنے سے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت بحال ہوتی ہے۔ اس بنا پر شریعت محمدیہ نے روزہ واجب قرار دیا تاکہ مسلمانوں کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ اور علاوہ بری روزہ رکھنے سے مطلب یہ سب سے بڑا مقصد کیا ہے تقوی الہی حاصل کیا جائے۔ خالق فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ خالق کائنات کی تمکنت، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی طاقت، اور اس یقین کے ساتھ، اس یقین کی وجہ سے کہ میرا خالق ہے تو اللہ، مالک ہے تو اللہ، خالق ہے تو اللہ، میری موت و حیات اس کے قبضے قدرت میں، میرا نفع نقصان ہے اس کے قبضے قدرت میں، میرا سود و زیاں ہے اس کے اختیار میں۔ آدمی کو یہ یقین ہو جائے، اس کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خلوت ہو یا جلوت وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں اللہ کا مطیع و منقاد بندہ نظر آتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ایک روزہ دار لوگوں کے سامنے بھی پانی نہیں پیتا، وہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا، اور خلوت میں جا کر اگر خوف خدا نہ ہوتا وہ پانی بھی پی سکتا تھا، وہ روٹی بھی کھا سکتا تھا، لیکن اگر خلوت میں بھی جا کر روزہ شکنی نہیں کرتا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے، خوف حشر و نشر موجود ہے، وہ خالق کائنات کی نافرمانی سے دامن کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا، وہ خالق کائنات کی اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ آدمی کے اندر جب تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کی خلوت جلوت برابر ہو جاتی ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ جب روزہ رکھو تو صرف پیٹ کو روزہ نہ رکھواؤ کہ نہ کچھ کھاؤ نہ کو پیو، بلکہ تمہارے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا اذا صمت
جب تم روزہ رکھو تو فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَأُذُنُكَ أَوْ كَمَا قَالُوا علیہ السلام، فرمائے جب روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے تمہارے کان کو بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کو بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ ہو، تمہارے تمام اعضائے بدن کو روزہ ہو، کانوں سے غلط بات نہ سنو، آنکھوں کو غلط کام کی طرف، غلط بات کی طرف، نامحرم کی طرف متوجہ نہ ہونے دو، اور اپنے دل و دماغ سے برے خیالات نکال دو، اور اپنے قدموں پر نگاہ کرو کہ غلط طرف چل کے نہ جائیں، ہاتھوں پر نگاہ رکھو، ان کو روزہ رکھواؤ تاکہ غلط کام کی طرف بڑھنے نہ پائیں۔ الغرض جب پورا مہینہ آدمی ٹریننگ کرے گا، ہاتھوں پر بھی کنٹرول، زبانوں پر بھی کنٹرول، آنکھوں پر بھی کنٹرول، کانوں پر بھی کنٹرول، زبان پر بھی کنٹرول، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہینے کے بعد اس کی اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اس کی حالت بدل جائے گی، گناہگار تھا نیکوکار بن جائے گا، بدکار تھا پرہیزگار بن جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے اس کے اندر نیکیاں کرنے اور برائیوں سے دامن بچانے کا ملکہ صالحہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے معصومین نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے اعضاء و جوارے کو روزہ نہیں رکھواتے ان کا حصہ قیامت کے دن سوائے بھوک و پیاس کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ جب روزے والا دن عام فطر والے دن افطاری والے دن کی برابر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے حدیث میں وارد ہے اگر روزہ دار کو کوئی بندہ گستاخی کرتے ہوئے گالی دے دے تو جواب میں کہے میں تیری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا چونکہ میں روزے سے ہوں، اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھو تو اپنے پورے اعضاء و جوارے کو بھی روزہ رکھواؤ تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا روزے والا دن افطاری والے دن سے مختلف ہے۔ اب آؤ ذرا بیان ہو جائے کہ روزہ رکھنے کے فضائل کیا ہیں، روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں، روزے رکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کا کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجازی علیہ، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس لیے میں روزے دار کو اپنے بطور خاص میں اس کو جزائے خیر عطا کروں گا۔ لہذا پتہ چلا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی خلوت جلوت میں جب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خالصاً لوجہ اللہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی علیہ السلام والا خمسۃ اشیاء، اسلام کا سنگ بنیاد 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج وولایت والولایہ۔ فرمایا سنگ اسلام کا سنگ بنیاد 5 چیزوں پہ رکھا گیا، ایک کا نام نماز ہے، دوسرے کا نام زکوٰۃ ہے، تیسرے کا نام روزہ ہے، چوتھے کا نام حج ہے، اور 5ویں چیز کا نام ولایت اہل بیت ہے۔ اور یہ ولایت اہل بیت تمام فرائض سے زیادہ اہم ہے کیونکہ تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی ولایت اہل بیت پر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ تو جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے
تو گویا اس کے پاس ایک ڈھال حاصل ہو جاتی ہے جو جہنم سے بچانے کے لیے کافی اور کافی ہے۔ علاوہ بری معصومین نے اس کے فوائد بڑے بیان فرمائے ہیں، اتنے بیان ہیں کہ اصول کافی، فروع کافی، کتب اربع، من لا یعذر الفقیر اور تہذیب الاحکام اور الاستبصار اور مستدرک الوسائل وغیرہ چلک رہی ہیں۔ لہذا روزہ رکھنے کے فوائد، روزہ رکھنے کے جو ہیں عوائد، روزہ رکھنے کے فضائل و مناقب سے ہماری کتب احادیث چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر روزہ رکھا جائے اس میں بندہ خالق کائنات کا مطیع و منقاد بن جاتا ہے، اور روزہ خوری سے، روزہ نہ رکھنے سے آدمی جو ہے وہ خالق کائنات کی بندگی سے نکل کر گندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بندہ وہ ہے جو خالق کائنات کی بندگی بجا لائے، جو بندہ کہلائے اور بندگی بجا نہ لائے اس کی زندگی شرمندگی ہے، وہ زندگی کہلانے کی روادار نہیں ہے۔ بقول شاعر زندگی از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ خالق کائنات نے زندگی اس لیے دی ہے کہ خالق اکبر کی بندگی بجا لائی جائے۔ اگر کوئی بندہ کہلاتا ہے اور بندگی بجا نہیں لاتا اس کی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ لہذا روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے یہ کن پر واجب ہے، اس کے شرائط کیا ہیں۔ تو میں عرض کروں گا جہاں تک روزے کے شرائط کا تعلق ہے اس میں پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، لڑکا بائے تو وہ بھی بالغ ہو، لڑکی ہے تو وہ بھی بالغ ہو۔ نابالغ لڑکے لڑکی پر بالاتفاق روزہ واجب نہیں ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ بلوغت کا معیار کیا ہے۔ غالباً نماز کے سلسلہ میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے چند علامات ہیں بلوغت کے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ 15 سال کا مکمل ہو جائے، یا دوسری یہ ہے اس کے زیر ناف جو بال ہیں وہ اگ آئیں۔ تیسری علامت یہ ہے اس کو خواب یا بیداری میں احتلام واقع ہو جائے۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا بالغ ہو گیا ہے، اس پر پھر قلم شریعت جاری ہو جاتا ہے اور اس پر واجبات کا بجا لانا اور محرمات سے دامن کا بچانا لازم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے، اگرچہ مشہور یہ ہے کہ 9 سال کی لڑکی بالغہ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں نے اپنی قوانین الشریعہ میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ تمام اسلام چونکہ عالمی مذہب ہے، عالمین کے لیے آیا ہے، اور عالمین میں سرد ملک بھی ہیں اور گرم بھی۔ بے شک گرم ممالک میں 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہوگی، لیکن جہاں سرد ممالک کا تعلق ہے 9 سال کی بچیاں ابھی گڑیاں کھیلتی ہیں، ان کو نیکی و بدی کا شعور بھی نہیں ہوتا، ذہن پختہ نہیں ہوتا، بدن روزہ رکھنے کا اور نمازیں ادا کرنے کا متحمل نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض روایات میں موجود ہے کہ لڑکی پر روزہ اس وقت واجب ہے جب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو، لڑکی پر روزہ اس وقت واجب ہے جب اس کی جو ہے اس کو ایام حیض آنے شروع ہو جائیں، یا لڑکی پر روزہ رکھنا اس وقت واجب ہے جب اس کی عمر 13 سال کی ہو جائے۔ یہ روایتیں وسائل الشیعہ میں بھی ہیں، مستدرک الوسائل میں بھی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقریباً 13 سال کی لڑکی کو ایام بھی آتے ہیں اور وہ اس کو نیکی و بدی کا شعور بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لہذا اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو 9 سال والی مدت
بہتر ہے، لیکن اگر جہاں تک وجوب کا تعلق ہے تو میری نظر میں یہ دوسرا قول جو ہے یہ زیادہ مستند ہے اور زیادہ قوی نظر آتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ بندہ عاقل بھی ہو، کیونکہ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ دیوانہ ہے، مخبوط الحواس ہے، اس پر نہ روزہ واجب ہے، نہ نماز واجب ہے، نہ کوئی اور چیز واجب ہے، کیونکہ بلوغت کے ساتھ قلم تکلیف کے جاری ہونے کے لیے عقل مند ہونا لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ دیوانہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، دیوانگی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مطبق جو ہمیشہ جنون کی حالت طاری رہتی ہے، اور دوسرا ہے دوری، کبھی دورہ پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا۔ اگر اس کو دورہ پڑتا ہے اور رات کے وقت پڑتا ہے، دن کو ٹھیک ہوتا ہے تو اس پر روزہ واجب ہوگا، اور اگر اس کا جنون مطبق ہے، ہمیشہ رہتا ہے، پاگل ہے، یا اس کو دن کے وقت دورے پڑتے ہیں جنون کے، پھر اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ روزے کے وجوب کی تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بیمار نہ ہو۔ خالق کائنات چونکہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے اور کریم بھی ہے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی بیمار ہو یا روزہ رکھنے سے بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ کبھی ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اس پر روزہ ساقط ہے۔ جب صحت مند ہو جائے گا اس کی قضا کرے گا، ادائیگی واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی مسافر نہ ہو، کیونکہ جو شرعی سفر کیا جائے اور شرائط سفر پہلے نماز قصر کے سلسلہ میں بیان ہو چکے ہیں کہ تقریباً 28 میل کا سفر ہو، اور وہ بھی آمد رفت کا ہو یا یک طرفہ ہو، سفر بھی مباح ہو اور قصد بھی سفر کا ہو، خیر سفر ناجائز نہ ہو، واجب ہو یا سنت ہو یا مستحب یا وقنا، کم از کم مباح ہونا چاہیے۔ اگر سفر اتنا ہو تو پھر خالق کائنات روزے کو ساقط کر دیتا ہے۔ فرماتے من کانا من کو مریضن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہو جائے یا سفر بھی حالت میں ہو تو اس پر روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ اتنے روزوں کی قضا کرے گا جب بیمار صحت مند ہو جائے گا اور مسافر سفر سے واپس لوٹ آئے گا۔ لہذا سفر کا پیادہ کیا جائے یا سواری پہ کیا جائے، آیا سہولت کے ساتھ کیا جائے یا تکلیف کے ساتھ، السفر سقر ولو کان میلا، یہ مقولہ عام ہے کہ سفر جہنم ہوتا ہے خواہ 1 میل کا بھی کیوں نہ ہو۔ تو خالق کائنات نے عذرو رحمت و رافت اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا پسند نہیں کیا، فرمایا جب سفر ختم ہو جائے گھر آ جاؤ، اتنے روزوں کی قضا کر دینا۔ لہذا مسافر پر بھی روزہ ساقط ہے۔ اب رہ گی 5ویں شرط، وہ یہ ہے کہ عورت حالت حیض میں نہ ہو، کیونکہ حیض والی عورت پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ ان دنوں کی جب وہ پاک ہوگی غسل کرے گی تو ان روزوں کی قضا کرے گی۔ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح اس کے لیے نماز پڑھنی ناجائز ہے۔ ہاں البتہ فرق یہ ہے کہ روزے کی قضا واجب ہے، کیونکہ سال میں 1 بار روزے واجب ہوتے ہیں، اور نماز کی معافی ہے کیونکہ نماز ہر مہینے یہ ایام آتے ہیں کہ عورت کو اتنے دن اگر نماز نہ پڑھے تو پھر قضا کرنی پڑے، اس کے لیے اس حرج کا باعث ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے اس کو نماز کی قضا کی معافی دے دی ہے، لیکن روزے کی قضا واجب ہے۔ اور چوتھی شرط 5ویں یہ ہے کہ عورت حالت نفاس میں بھی نہ ہو،
جس کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے روزہ رکھنا جب تک غسل نہ کرے، کیونکہ نفاس کی کم از کم مدت ایک لحظہ بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ جب تک ایام نفاس ہیں، ایام نفاس میں روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ ہیں شرطیں۔ اب رہے گی یہ کہ روزہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن پر خالق کائنات نے روزہ واجب قرار نہیں دیا، لیکن اگر رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، وہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ اس سے مراد وہ بوڑھا اور مرد یا بوڑھی عورت ہے جو بڑھاپے کے اس حد میں پہنچ چکے ہوں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہو، تکلیف کا باعث ہو، لہذا اگر وہ رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن نہ رکھیں تو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، خالق کائنات ان کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ دوسرا وہ عورت جو جس کا حمل قریب ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھے گی اس کے بچے کو نقصان ہوگا یا اس کی صحت متاثر ہوگی، تو ایسی عورت پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں۔ اگر رکھ سکے تو رکھ سکتی ہے، لیکن اگر نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا اس کے روزے کے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا وہ دودھ پلانے والی عورت جس کا بچہ دودھ پیتا ہو 2 سال کے اندر اندر ہو، اس کا دودھ پہلے ہی کم ہو، اگر روزہ رکھے گی تو اس کا دودھ اور بھی کم ہو جائے گا اور بچے کو تکلیف ہوگی، اس کی نشو و نما میں خلل پڑے گا۔ ایسی عورت پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگر وہ رکھے تو رکھ سکتی ہے، لیکن اگر نہ رکھے تو فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلا دینا اس کے لیے کافی ہے۔ اب رہ گی یہ بات کہ روزے کی قسمیں کتنی ہیں، تو میں عرض کروں گا روزہ واجب بھی ہے، روزہ سنت بھی ہے، روزہ مکروہ بھی ہے اور روزہ حرام بھی ہے۔ احکام شریعت 5 ہیں تو 5 قسمیں روزے میں پائی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور ماہ رمضان کا روزہ تمام مکلفین پر واجب قرار دیا، لہذا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، جب اس کا کام ہو جائے تو پھر اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، صراحت موجود ہے کہ اگر کوئی منت مانے تو منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ منت جو ہے خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ سے مدد طلب کرو، نماز اور روزے کی برکت سے، نماز اور روزے کے ذریعے سے، یعنی نماز کی منت مانو یا روزہ رکھنے کی منت مانو۔ جس طرح شہزادگان کونین حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو جناب بطول نے، جناب حیدر قرار نے اور خود شہزادوں نے 3 روزوں کی منت مانی تھی، تو لہذا جب مقام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ سے عہد کیا جائے، وعدہ کیا جائے یا قسم کھائی جائے یا نظر مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ روزہ رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور کچھ روزے ایسے ہیں جو آدمی مثلا حج پہ جائے اور وہاں قربانی نہ کر سکے، قربانی مل نہ سکے، یا اس کے پیسے اتنے زیادہ ہوں کہ آدمی کی جیب متحمل نہ ہو سکے، تو اس کو 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔
3 روزے وہیں رکھے گا اور 7 روزے واپس وطن پار لوٹنے کے بعد رکھے گا، تو یہ روزہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور جو ہے اس کا موجب بن جائے، مثال کے طور پر آدمی کو چاہیے کہ عرفات سے نامی اپنا ذی الحجہ کو مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلے اور مشعر الحرام جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے، اس پر 1 اونٹ کا نحر کرنا واجب ہے، اور اگر وہ اونٹ نحر نہ کر سکے تو اس پر 18 روزے رکھنا واجب ہے۔ الغرض اس قسم کے چند روزے ہیں جو واجب ہیں، جو لازم ہیں۔ اب رہ گئے مستحبی روزے، وہ سال میں بہت سارے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 روزے، پہلا خمیس، آخری خمیس، درمیانہ بدھ، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اس طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ پھر شعبان کا پورا مہینہ، رجب کا پورا مہینہ، اسی طرح عید غدیر، عید مبالہ اور عرفے کے دن۔ الغرض بہت سارے مقامات ہیں جہاں روزہ رکھنا سنت ہے، کار ثواب ہے، اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور کچھ روزے مکروہ ہیں، مثال کے طور پر مہمان کا روزہ رکھنا میزبان کی اجازت کے بغیر، غلام کا روزہ رکھنا آقا کی اجازت کے بغیر، عورت کا روزہ رکھنا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اولاد کا روزہ رکھنا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یہ مکروہات میں شامل ہیں۔ اور باقی رہ گئے حرام روزے، وہ ایک تو عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عید الفطر ماہ رمضان کی عید، یا عید الاضحیٰ، عید قربان، عید والے دن روزہ رکھنا فعل حرام ہے۔ دوسرا روزہ جب مرد عورت کو روک دے کہ مستحبی روزہ نہ رکھنا، میرے آرام میں خلل آئے گا، میرے جو ہے مقام میں خلل آئے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھے چپ کا روزہ، یعنی چپ میں بات نہیں کروں گا، زبان سے کچھ نہیں بولوں گا، تو یوم سبت یعنی خاموشی کا روزہ رکھنا یہ بھی فعل حرام ہے۔ یوم الوصال، دن اور رات کا اکٹھا روزہ رکھنا، یہ بھی شریعت محمدیہ میں وصال کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ بلکہ حکم ہے کہ جب روزے کی افطاری کا ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد روزہ کھول دینا چاہیے۔ یوم الوصال، دن اور رات کا اکٹھا روزہ رکھنا شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ واجب بھی ہے، روزہ سنت بھی ہے، روزہ مکروہ بھی ہے، اور روزہ حرام بھی ہے۔ خالق کائنات یہ نہیں دیکھتا کہ زیادہ کس نے رکھا، تھوڑا کس نے رکھا، وہ تو اپنے حکم کی تعمیل کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے۔ وہ فرما دے سفر میں روزہ نہ رکھو تو نہ رکھنا عبادت اور رکنا گناہ ہوگا۔ اگر فرمائے حضر میں روزہ رکھو تو وہاں روزہ رکھنا عبادت ہوگا، نہ رکھنا گناہ سمجھا جائے گا۔ خالق فرمائے نماز پوری پڑھو، وہاں پوری پڑھنا کار ثواب ہوگا، اور نہ ادھوری پڑھنا کار عذاب۔ اور اگر سفر میں فرمائے کہ قصر پڑھو، وہاں پوری پڑھنا کار عذاب ہوگا، خالق کائنات کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اور وہاں قصر کرنا خالق کائنات کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔
اگر وہ فرمائے رکوع 1 کرو سجدے 2 کرو تو اعلیٰ آدمی یہ کہے کہ زیادہ رکوع کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اگر 2 رکوع کرے گے ایک رکعت میں تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ خالق کائنات کی حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے۔ بعض روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ جب خالق کائنات نے ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ بارگاہ بنا دیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، تو شیطان نے ایک درخواست بارگاہ قدرت میں پیش کی تھی کہ یا رب اوفنی عن سجدۃ آدم، مجھے آدم کے سجدے کی معافی دے دے، میں آدم کو قبلہ سمجھ کے اس کا منہ کا کر نماز سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی اگر مجھے معافی مل جائے اعبدو کا عبادت لم یعبد کہا احد قط، اس کے بدلے میں تیری اتنی عبادت کروں گا جتنی آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ خالق اکبر نے جواب دیا یا ابلیس انا اریدو ان اعبد کما اشاء لا کما تشاء، اگر میری عبادت کرنی ہے تو میری مشیت کے مطابق کر، میری مرضی کے مطابق کر، نہ اپنی منشا کے مطابق۔ پتہ چل گیا کہ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ خالق کائنات کی منشا کو دیکھ کر عبادت کی جائے۔ جو خالق اکبر کی منشا و مرضی کے خلاف ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ زیادہ نفلیاں پڑھتے ہیں کہ بغیر اگر وضو کے نماز پڑھی جائے وہ عبادت نہیں، بغیر غسل کے روزہ رکھا جائے وہ روزہ نہیں، خلوص نیت نہیں تو عبادت نہیں۔ اس لیے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو بندہ خالق کائنات کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری کا ارادہ رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ نیک عمل بجا لائے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے، لوگوں کی خوشنودی کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ خالصاً لوجہ اللہ نیک عمل بجا لائے تو انشاءاللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے گی، حضوری بھی ہو جائے گی اور عمل قبول بھی ہو جائے گا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار ہے نوم و صائم عبادتن، نیک نیتی کے ساتھ روزہ دار اگر سو بھی جائے اس کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ وصمتہ تسبیح، اس کا خاموش رہنا اس کی تسبیح سمجھا جائے گا۔ وعملہ متقبل، اور اس کا عمل جو ہے وہ قبول کیا جائے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو الغرض روزہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے اور دنیا کی کامیابیوں کا ضامن بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کے مزید احکام کیا ہیں، روزے کے واجبات کیا ہیں اور روزے کے اوقات کیا ہیں، روزے کی نیت کیا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں اور بزرگوں، پہلے پروگراموں میں نماز کے سلسلہ میں غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ نیت لفظوں کے ساتھ پڑھی نہیں جاتی، زبان کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی۔ النیت فعل یفعل بالقلب، نیت ایک کام ہے جو دل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کانوں کا کام سننا ہے، ان سے دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، ان سے سنا نہیں جا سکتا، زبان کا کام پڑھنا ہے، بولنا ہے، اس سے نیت نہیں کی جا سکتی۔ النیت فعل یفعل بالقلب، نیت ایک ایسا کام ہے جو دل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لہذا ہر کام میں خلوص شرط ہے، قربت شرط ہے۔ عبادت اس وقت تک عبادت قرار نہیں پاتی جب تک خالق کائنات کے خوشنودی کے ارادہ سے وہ عمل بجا لایا نہ جائے۔
لہذا روزے میں بھی یہ نیت قربت واجب ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، خالق کائنات کی امر کی تعمیل کے لیے، اس کے امتثال امر کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس کی جو ہے اطاعت کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کا حاصل کرنے کے لیے۔ اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک، غروب آفتاب تک روزہ رکھنا واجب ہے۔ روزہ رکھنا صبح صادق سے لے کر ثم کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک چٹا دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق نمودار نہ ہو جائے۔ اور جب صبح صادق ہو جائے تو فوراً کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور اس وقت تک روزہ مکمل کرو جب تک رات داخل نہ ہو جائے۔ اور رات تب داخل ہوتی ہے کہ جب آفتاب غروب ہو جائے، اور آفتاب اس وقت غروب ہوتا ہے جب مشرق والی سرخی آسمان سے سر کی طرح بلند ہو جائے اور مطلع جو ہے وہ سیاہ ہو جائے۔ لہذا سارا دن روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب روزے کے اندر کن چیزوں سے اجتناب کرنا واجب ہے؟ تو ظاہر ہے اس میں پہلے نمبر پر کھانا شامل ہے، دوسرے نمبر پر پینا شامل ہے۔ لہذا کھانا بھی حرام اور پینا بھی حرام۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر غوطہ لگایا جائے کسی تالاب میں، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا غوطہ لگانے سے اجتناب کرنا بھی واجب ہے۔ خدا اور رسول پر اور آل محمد پر جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر آدمی عمدن و ارادتاً خدا پر جھوٹ بولے کہ خدا نے یہ فرمایا جبکہ خدا نے نہ فرمایا ہو، مصطفیٰ نے یہ فرمایا جبکہ انہوں نے یہ نہ فرمایا ہو، آل محمد نے یہ فرمایا جبکہ انہوں نے نہ فرمایا ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضا و کفارہ دونوں واجب و لازم ہو جاتے ہیں۔ علاوہ برین مجامعت، بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یا مشت زنی کر کے مادہ منویہ کا خارج کرنا، یہ بھی فعل حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا قضا اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح باقی جو ہیں جو منافی روزہ ہوں، ان کاموں کا بجا لانا، عورت کو اگر حیض آ جائے، جس وقت بھی آئے روزہ ختم ہو جائے گا، نفاس آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا منافیات روزہ سے دامن کا بچانا واجب ہے۔ اور مستحبات میں یہ چیز شامل ہے کہ روزہ رکھا جائے تو روزہ دار اور اس کے ماشاءاللہ چہرہ سے، مہرہ سے، اعضاء سے، جوارے سے، ٹھہراؤ سے، سکون سے، طبیعت سے، اس کی ماشاءاللہ ہر حرکت و سکون سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ بندہ روزہ دار ہے، خالق کائنات کا جو ہے فرما بردار ہے، پیغمبر اکرم کا تابع دار ہے اور آل محمد کا پیروکار ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ روزے والا دن افطاری والے دن کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بعض ضروری مسائل تھے روزہ کے وہ بحمداللہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو
واجبات کی پابندی کرنے اور حرام کاموں سے دامن بچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ کیوں کہ معصومین نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو واجبات شریعت کو بجا لائے، اور سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو محرمات سے دامن کو بچائے۔ اور لہذا مولا امیر کا غلام بننا ہو، اس کا میرٹ یہی ہے، اس کا معیار یہی ہے، اس کا میزان یہی ہے کہ آدمی عابد بھی ہو اور زاہد بھی ہو، یعنی واجبات کو ادا کرنے والا ہو اور محرمات سے دامن کو بچانے والا ہو، کیونکہ علی ہیں امیر المؤمنین اور امام المتقین۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں شمع ایمان روشن ہے، ہم ہیں مولا علی کی رعایا، علی ہے ہمارے سردار، اور اگر ہمارے اندر ہمارے بدنوں پر تقوی والا لباس ہے، زہد بھی ہے، عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہم ہیں مولا علی کے غلام، اور مولا علی ہیں ہم شریفوں کے امام۔ اگر ایمان نہیں، ہم علی ولی کے رعایا نہیں ہیں، اور اگر بدن پر لباس تقوی نہیں، ہم مولا علی کے غلام نہیں ہیں۔ لہذا ضروری ہے اگر مولا کا رعایا بن کے رہنا ہے اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کرنا پڑے گی، اور اگر مولا علی کا غلام بن کے جینا مرنا ہے تو بدن پر لباس تقوی اوڑھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور مطلب واضح ہے، جہاں جس قوم کا امام جائے گا وہاں اس کے غلام بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو ہم تو قدم قدم پہ کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں، سوتے جاگتے کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ والی نجف بھی ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لے، ہمیں اپنا رعایا تسلیم کر لے۔ اگر مولا کائنات نے، والی نجف نے، قسیم الجنت والنار حیدر قرار نے ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیا، پھر جنت جائے ہمارے اپنی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے اس کا پٹا جائے گا نہیں، اور جہنم کی آگ کا کوئی گرم شعلہ ہمارے جیب و دامہ کے قریب کبھی آئے گا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے سامعین کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر کے جناب میر شفقت حسین صاحب کے والد ماجد اور میر گل حسین صاحب اور ان کے بڑے بھائی جناب میر قاسم علی صاحب اور ان کی بھابی گلشن بی اور جناب میر ندیم عباس صاحب، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی روحوں کو اصال ثواب کے لیے پہنچا دیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، اور آئندہ ان کو مصائب و علام سے محفوظ رکھے، اور ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ اس سے بڑھ کر خدمات دینی انجام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم باسباب هاتین سورتین المبارکتین الى هؤلاء ارواح هؤلاء المرحومین المبرورین المشکورین اللهم اغفر لهم واجرهم الائمة الطاہرین واخلف علی حلف الغابرین وارحمهم برحمتک یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین بجاہ النبی واہل بیت المعصومین اللهم صل علی